فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے وہاں بھی عزت ادھر بھی عزت. بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے اللہ اکبر فرماتا ہے اے اسرائیل تو جائے گا میرے بندے کی روح قبض فرمائے گا اسے لے کے آئے گا. یوں نہ جانا جو مومن اللہ سے پیار کرتا ہے میرے محبوب سے وفا کرتا ہے. ساری زندگی علماء حق اہل سنت نے یہی پیغام دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جاؤ اسرائیل یوں نہ جانا پہلے جا میرے بندے کو میرا سلام کہنا. تمہیں سلام آ جائے خاقان عباسی کا مچل جاتے ہو. تمہیں سلام آ جائے کسی اور بندے کا پھولا نہیں سماتے. وہ بندہ کتنی عظمت والا ہے جس کو سلام آئے دنیا کا نہیں خالق کائنات جسے رب محمد کہتے ہیں. پہلے سلام دو پھر اکیلے نہ جانا بلکہ تم 500 فرشتوں کو لے جاؤ بندہ مومن کی روح قبض کر کے لے آؤ. یہ اللہ سے پیار کرتا تھا میرے محمد سے وفا کرتا تھا. اسرائیل آئیں گے کتنے فرشتے بولو 500 فرشتے بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے لے کے جائیں گے. میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ مومن تیری شان عالم ارواح میں رب نے بند کی. دنیا میں عزتیں دی قبر میں بھی عزتیں دی اور میدان معاشر میں بھی محمدی کی عجیب الگ تھلگ دور ہوگی. میرے پیغمبر نے فرمایا سب سے آخر میں میری امت آئے گی. جب آخر میں آئے گی تو حساب سب سے پہلے ہوگا. آخر میں آیا تو آخر میں ہونا چاہیے. آئے گی آخر میں اصحاب سب سے پہلے ہوگا. اور ایک بندہ حضور کا امتی میں اور آپ حضور کے امتی ہیں قیامت کے دن جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور جناب صاحب کا نبیوں کی امتوں میں سے کچھ اعتراض کریں گے رب العالمین یہ جو جنت میں جا رہا ہے اس کی نیکیاں کم ہیں اس کی نمازیں کم ہیں عمر اس کی کم تھی نیکیاں کم ہیں اس کی بلائیاں کم ہیں ہم سے پہلے پہلے جا رہا ہے. رب فرمائے گا عیسیٰ موسیٰ کے امتی سن لے تیرا تعلق صاحب کا نبی سے ہے کسی کا تعلق عیسیٰ سے ہے کسی کا تعلق موسیٰ سے ہے. جو تم سے پہلے جا رہا ہے اس کا تعلق آمینہ کے لال جناب محمد. اس تعلق رسول کی وجہ سے میں اور آپ آخر میں آئے. قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا. آخری چند باتیں ہیں کتنے ہزار سال کا ہوگا 50,000 سال کا ہوگا. صحابہ رونے لگے پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی سر سوا نیزے پہ ہے اور 50,000 سال کا ایک دن ہے کیسے گزرے گا. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو رب سے پیار کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے 50,000 سال کا دن اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں بندہ فرض نماز پڑھتا ہے. کتنی دیر میں پڑھتے ہو. ہم تو یوں کرتے ہیں. سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے. کیوں بھائی اللہ ماؤ سب سے بڑا چور پتہ کون ہے. فرمایا نماز کا چور ہے. اللہ کے رسول نماز کی چوری فرمایا ہاں رکوع سیدھا نہیں کرتا رکوع میں جاتا ہے واپس کھڑا ہونا واجب ہے سیدھا سجدے میں جاتا ہے تو سیدھے رکوع سجود نہیں کرتا نماز کا چور ہے. لیکن جو اطمینان سے پڑھتا ہے نا پھر زیادہ زیادہ 5 منٹ لگیں گے بہت اطمینان سے پڑھتا ہے 10 منٹ لگیں گے. فرمایا کائنات والوں جو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا وہ میرے امتی کے لیے اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں بندہ فرض نماز پڑھتا ہے. اعزاز ملا نسبت رسول کی وجہ سے. فرمایا کائنات والوں کل نفس ذائقۃ الموت
موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، فرق یہ ہے کوئی مرتا ہے ثواب پانے کے لیے، کوئی مرتا ہے عذاب پانے کے لیے، کوئی مرتا ہے اکیلا مر جاتا ہے، کوئی مرتا ہے جس کے مرنے سے سارا گھر مر جاتا ہے، کوئی مرتا ہے اکیلا مرتا ہے، کوئی مرتا ہے جس کے مرنے سے سارا خاندان مر جاتا ہے۔ مرحومہ مغفورہ بنت محمد ریاض کو اللہ پاک نے یہ اوصاف عطا فرمائے تھے، وہ اکیلی خاتون مری نہیں، اس نے بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ مجبور کر دیا جب تک لوگ زندہ رہیں گے اس کی یاد میں آنسو بہاتے رہیں گے۔ ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہم بولو کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہیں، یہ آخری پیغام ہے۔ ہم بولو کیا اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء، صوفیاء، علماء کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ علماء، صوفیاء، اولیاء کے جوتی ہمارے سر کا بولو کیا ہے؟ اولیاء، صوفیاء، علماء کے پاؤں کی خاک، اہل سنت کی آنکھوں کا سرما۔ علامہ بابر رضیائی صاحب، میں دیاتی بندہ ہوں، دیاتی مثال دوں گا۔ علماء، حفاظ، قرہ، اولیاء اور صوفیاء کی پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ ہم اتنا سچا اور سچا عقیدہ رکھنے کے بعد اولیاء اور صوفیاء کی تعلیم سے کوسوں میل دور ہیں۔ عقیدہ سچا بھی ہے، عقیدہ سچا بھی ہے، اور ہم نے بارہا لوگوں کو اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ عقیدہ اہل سنت پر قرآن کی بات آئے ہم اہل سنت قرآن پیش کریں گے، عقیدہ اہل سنت پہ حدیث کی بات آئے ہم اپنے عقیدے کو حدیث مصطفیٰ سے ثابت کریں گے، عقیدہ اہل سنت پر ائمہ اربعہ کی بات آئے ہم وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم سنی ہیں، ہمارا مسلک قرآن کے مطابق ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہے۔ لیکن ہم تعلیمات اولیاء سے بڑے دور ہیں۔ صوفیاء نے تعلیم کیا دی؟ موتو قبل ان تموتو۔ فرمایا لوگو آپ مومن پکے بننا چاہتے ہو، یہ آخری پیغام ہے، تو موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اللہ تمہیں حقیقی زندگی عطا فرمائے گا۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، لوگ کہیں گے مر گیا، لوگ کہیں گے قبر میں چلا گیا، لوگ کہیں گے منو مٹی کے نیچے ہم نے اس کو دفنا دیا، مر گیا، آنکھوں سے اوجل ہو گیا۔ لیکن یہ لوگوں کا فلسفہ ہے، موتو قبل ان تموتو کے مستاق بن جاؤ، لوگوں کی نظروں میں مر جاؤ گے، اللہ تمہیں حقیقی زندگی عطا فرمائے گا۔ قرآن کے پہلے مفسر عبداللہ ابن عباس سے لے کے دور حاضر تک میں تفسیر تبیان القرآن پڑھی، معرف القرآن پڑھی، تفہیم القرآن پڑھی، تفسیر کبیر پڑھی، تفسیر المعانی پڑھی، تفسیر البیان پڑھی، تفسیر حسنات پڑھی، تفسیر جناب والا البیان پڑھی، لا تعداد تفسیرات میں نے پڑھی ہیں، اور حیاتاً طیبہ کے ضمن میں تمام علماء نے لکھا ہے حیات طیبہ دنیاوی زندگی سے ہر پہلو کے اعتبار سے اعلیٰ بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ اب علامہ رضیائی صاحب جاننے والے لوگ ہیں، علامہ ارشد رضیائی صاحب ہیں، یہ بابر رضیائی صاحب ہیں، ماجد اطاری صاحب ہیں، دیگر علماء ہیں، آپ ان سے سوال کریں گے بھائی مرنے سے پہلے کوئی مر سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے، وقت مقرر ہے، بہانہ بھی بنتا ہے۔ ایک مثال دے کے بات سمجھاؤں گا، آپ مسئلہ سمجھ جائیں گے، وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ایک صوفی ہیں، بایزید بسطامی کے بارے میں آتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بندے نے آپ کے سر پہ جوتا مارا۔ کیا مارا؟
جوتا مارا. آپ نے یوں مڑ کے دیکھا. اس نے کہا آپ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ کے مقدر میں جوتا لکھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو مارا. آپ نے تبسم فرمایا, فرمایا ہاں ہاں میرے مقدر میں جوتا تھا, تو نے مارا, لیکن دیکھتا اس لیے ہوں کہ اللہ نے اس کام کے لیے کس بدبخت کا انتخاب کیا ہے. موت برحق ہے, لوگ مرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر کی لاپرواہی سے مرتے ہیں, کوئی کس حال میں مرتے ہیں, کوئی کس حال میں مرتے ہیں. وقت مقررہ ہے, پہلے کیسے مریں گے. ہم صوفیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صوفیہ آپ نے اس بات کی تعلیم دی, موتو قبل انتا موتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ, اللہ حقیقی زندگی دے گا. ہمیں بات بھی سمجھائیں. صوفیہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے زندگی میں اپنے اندر مردوں والے اوصاف پیدا کر لو. کیا کرو بھائی؟ مردوں والے اوصاف. مردے جھوٹ نہیں بولتے, تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. مردے کسی کی غیبت نہیں کرتے, تم غیبت کرنا چھوڑ دو. مردے کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے, تم یہ کام چھوڑ دو. مردے کسی کی برائی بیان نہیں کرتے, تم یہ کام کرنا چھوڑ دو. تو پھر تم موتو قبلہ انتا موتو کے مصداق بن جاؤ گے. جب اس بات کے مصداق بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا والوں کے سامنے مر جاؤ گے, اللہ تمہیں حقیقی زندگی عطا فرمائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, بلا مبالغہ. جو منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ پہ خاک ڈال دو, یہ جائز نہیں ہے. موتو قبل انتا موتو, یہ اوصاف اللہ پاک نے مرحومہ مغفورہ بنت محمد ریاض کو عطا فرما رکھے تھے. غیبت دور تک واسطہ نہیں, کسی کی برائی دور تک واسطہ نہیں, کسی کی آبجوئی دور تک واسطہ نہیں. میرے پیغمبر کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے اندر جو خوبی ہے وہ بیان کرو, یہ تم پہ لازم ہے. اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کرو, یہ تم پر لازم ہے. مرحومہ مغفورہ موتو قبلہ انتا موتو کی مصداق بن چکی تھی. رب کعبہ کی قسم یہ عقیدہ مستند ہے. اللہ پاک نے مرحومہ کو حیات طیبہ عطا فرما رکھی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, مجھے پہلے اور آپ کو اس کے بعد ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تعزیت کرتے ہیں محمد ریاض عباسی صاحب, محمد صفدر عباسی صاحب, محمد ارشد عباسی صاحب, محمد شفقت عباسی صاحب, محمد ماجد عباسی صاحب, تمام بہن بھائیوں سے ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ پاک مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو اسوہ حسنہ پر, اللہ کے محبوب کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.